بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہیں اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں۔ بات کریں گے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ستم ڈھانے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اسرائیل نے سمجھا تھا کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں گے، ہم جیسے مرضی کرتے رہیں گے، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہم سے برابری کی جرات نہیں کرے گا، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہم سے پنگا لینے کی جسارت نہیں کرے گا۔ لیکن اسرائیل غلط تھا۔ اسرائیل کو جو ہے وہ ایک زوردار چپیڑ پڑی ہے، جس چپیڑ کے بعد نتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ نتن یاہو مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں گردش کر رہی تھی کہ نتن یاہو جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں اور کینیڈا میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ ایک تصویر وائرل ہوا کینیڈا کے اندر، جو ہے وہ کچھ ذرائع نے خبر دی کہ جو نتن یاہو ہیں انہوں نے وہاں پر پناہ لے رکھی ہے اور وہاں سے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہیں سے وہ آرڈرز دے رہے ہیں اور یہ سارے معاملات وہیں سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ ایران پر پہلا حملہ جو ہے وہ ہفتے کے روز کیا گیا، جمعے کے دن کیا گیا، اور جب جمعے کے دن کیا گیا تو پورا دن جو ایران ہے وہ اسرائیل کی بربریت جاہریت کا مظاہرہ دیکھتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ایرانی جرنیل مارے گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے کیا سمجھا تھا کہ دوبارہ کوئی جرنیل جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے عہدے پر تعینات نہیں ہوگا، لیکن اسرائیل غلط تھا۔ فوری طور پر اپوائنٹ کیا گیا چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر ایرانی جنرل کو، اور جب انہیں جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تو اس کے بعد اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ اسرائیل کی جاہریت کا جو ہے وہ اسے مزید برداشت کیا گیا، پورا دن برداشت کیا گیا، رات گئے تک برداشت کیا گیا۔ اسی اثناء میں اسی دوران ایک ٹویٹ سامنے آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو امریکی صدر ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایران کو ڈیل کرنا ہوگی۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ ڈیل یہ تھی، ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے اور بیسیکلی یہ چاہتے ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اور انہوں نے اسرائیل کو ہتھیار بنایا، اسرائیل کو آگے رکھ کر استعمال کیا، اور ان کی کوشش تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرے، وہی برداشت کرے، اور اب یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب ایران کی جانب سے اٹیکس جو ہو رہے ہیں وہ اسرائیل برداشت کر رہا ہے۔ اسرائیل کی عوام اسرائیل کی فوج کو گالیاں دے رہی ہے۔ ابھی یہ صورتحال ہے۔ ایک ویڈیو میں کچھ جو ہے وہ منظرنامہ دیکھنے کو ملا جس میں اسرائیلی فوجی اپنے افیکٹڈ بیرک سے، جس بیس پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے تھے، جس کے بعد وہاں پر شدید تباہی کا سامنا ہوا، اور وہاں پر جو موجود فوجی تھے انہوں نے اس بیس کو فوری طور پر خالی کر دیا، اور ان فوجیوں نے جو ہے وہ سول آبادیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو سول آبادیوں میں سے جو عام عوام تھی، انہوں نے جو فوجی تھے ان کا راستہ روک لیا اور انہیں کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو، ہمیں اس مشکل میں چھوڑ کے تم واپس اپنے کیمپس میں جاؤ، اپنی بیسز میں جاؤ اور جواب دو۔ لیکن اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایرانی فوجی ہیں وہ اپنی جانیں بچاتے ہوئے، ایک نہ سنتے ہوئے وہاں سے انہوں نے رائے فرار اختیار کیا، جنگ سے بھاگے، اور انہوں نے ابھی جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ اسرائیل جس نے ایک مدت فلسطین پر ظلم ڈھائے، ایک مدت فلسطین پر بربریت جاہریت کا مظاہرہ کیا، معصوم بچوں کو ظلم کا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ اسرائیل جس نے فلسطینی معصوم بچوں کو میزائل مار مار کے شہید کیا اور ان کی آہیں نہ سنی،
آج بھی فلسطین میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہیں. آج بھی وہ معصوم بچے جو فلسطین کے جو یتیم ہو گئے تھے، آج بھی ان کھنڈرات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اس انتظار میں کہ ان کے لیے کوئی مسیحا آئے گا اور انہیں کھانے کا ایک لقمہ دے گا. اچھا، اسرائیل نے اپنی عوام کو مینٹلی طور پر کس طرح سے پریپیئر کیا ہوا تھا؟ جیسے ہی میزائل داغے گئے ایران کی جانب تو ہم نے دیکھا کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جن کے مطابق جو اسرائیلی عوام تھی انہوں نے کیا کیا، مختلف گروسری سٹورز کا رخ کر لیا اور ان گروسری سٹورز میں اشیاء خرد و نوش کی چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیا. اپنی گاڑیاں بھر بھر کے لے کر جا رہے ہیں، ادھر سے خوشی منا رہے ہیں. اب جب ایران نے جوابی حملے شروع کیے تو پھر ویڈیوز سامنے آئی کہ جو اسرائیلی تھے، جو اسرائیلی عوام تھی، وہ جو ٹنلز ہوتے ہیں، زمین کے اندر سے گزرنے والے جو روڈز ہوتے ہیں، ان کے اندر عوام جو ہے وہ چھپے پڑے ہیں. ساری عوام وہاں چھپی ہوئی ہے، باہر کوئی نکل نہیں رہا ہے. ٹنل کے اندر کتنی عوام آئے گی؟ اب جی بہت ساری لاشوں کی تصویریں بھی دیکھی گئی ہیں جو اس وقت اسرائیل پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے. اس کے بعد بڑی تباہی کے خدشات ہیں اور جو کافی رپورٹرز تھے انہیں بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا. جو انٹرنیشنل میڈیا کو ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہیں کور کرتے تھے اور عوام کو سچ دکھانے کے لیے وہاں پر جو رپورٹنگ کر رہے تھے. خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اسرائیل کی، وہاں پر بھی ایران نے ڈومیسٹک میزائل جو ہے وہ داغے ہیں اور ان میزائل سے پوری منسٹری آف ڈیفنس تباہ و برباد ہو چکی ہے. کھنڈر کا جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کی رپورٹنگ کرنے کے لیے جو ایرانی جو انٹرنیشنل میڈیا ریپریزنٹیٹیو تھے وہ گئے، وہ وہاں جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، عوام کو سچ دکھانا چاہتے تھے اور ہمیں وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کے ریپریزنٹیٹیو پولیس کا نشانہ بنتے ہوئے، زد و کوب ہوتے ہوئے دکھائی دیے. اسرائیلی پولیس نے انہیں جو ہے وہ دھکے دیے، دھکم پیل ہوئی، انہیں اریسٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے کیمرے پر جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے. اور اب کوشش یہ ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی کہ جو اسرائیل کی تباہی ہے اس کی فوٹیجز جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو، لیک نہ ہو. یعنی کہ اسرائیلی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایران کو جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے جو حملے ہیں اس کی مد میں جو اسرائیل کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں اس کی خبر باہر نہ نکلے. اب اندرونی خانہ جات یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ان کے درمیان جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا یہ سارا کیا دھرا ہے، نیتن یاہو کا جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، اب ان کا یہ کیا دھرا ہے. آج انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر کہیں باہر چلے گئے ہوئے ہیں، کینیڈا جا کے انہوں نے رہائش لے لی ہے. تو اس کے بعد سے میرے خیال میں میڈیا پریشر کی وجہ سے وہ واپس آئے ہیں اور واپس آنے کے بعد انہوں نے جو جن امارات کے اوپر، جن عمارتوں پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے تھے اور اس کے بعد وہ تباہ ہوئی تھیں، ان تباہ شدہ عمارتوں کا وزٹ کرنے کے لیے آج نیتن یاہو جو ہے وہ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جہاں پر ایرانی میزائل سے نقصانات پہنچے جن عمارتوں کو. تو اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ واپس اسرائیل پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے گھر کو، اس کے گھر کے ساتھ جو بجلی کا پلانٹ تھا وہاں پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ اسرائیل میں جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جو گھر ہے، جو فلیٹ ہے، اسے تباہ کر دیا گیا ہے. لیکن اس بارے میں بھی جو